اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک عمل نہیں کرتے تو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ایسی مالداری کا انتظار ہے جو سرکش کر دے. بعض دفعہ غریب آدمی کے ذہن میں آتا ہے میرے پاس مال کی فراوانی ہوگی تو پھر میں سہولت سے اللہ کی عبادت کر لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بعض دفعہ مال انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. فرمایا کہ ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش کر دے. یا کوئی بندہ مالدار ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے سارے بکھیڑے ہیں، یہ نہ ہوں، مال کم ہو یا میں فقیر ہوں تو عبادت کر سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فقرا منسیا، یا تمہیں ایسی محتاجگی کا انتظار ہے جو تمہیں سب کچھ بھلا دے، یا ایسی محتاجگی کا، ایسی فقر کا انتظار ہے جو تمہیں سب کچھ بھلا دے. تیسری بات فرمائی او مرضا مفسدا، صحت مند آدمی ہے تو کہتا ہے جب بیماری یا کوئی دکھ یا تکلیف آئے گا تو اللہ کو یاد کروں گا، تو عبادت کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ مرض تو ایک ایسی چیز ہے مفسدا جو بندے کو فساد بگاڑ دیتا ہے، مریض بندے کو تو بگاڑ دیتا ہے. تو کیا تمہیں اس بیماری کا انتظار ہے، اس مرض کا انتظار ہے جو تمہیں بگاڑ کے رکھ دے؟ چوتھی بات فرمائی او حرما مفندا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے، عبادات بھی کر لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، باقی کام بھی کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو تمہاری عقل کو کھو دے، جو تمہاری عقل اور حواس کو ختم کر دے؟ ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں کہ انسان کیسے وجود میں آیا ہے. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک وقت انسان پہ ایسا آتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں چلتا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو باوجود اس کے کہ یہ بہت بڑا پڑھا لکھا تھا. میں نے کہ بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے میری جم پل ماڈل ٹاؤن کی ہے لیکن اب میری اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے راستوں کا پتہ نہیں چلتا. میں یہیں پلا، یہیں بڑا، یہیں کھیلا، یہیں سارا کچھ، یہ ساری سوسائٹی میرے سامنے، سارا میں ایک ایک چپا جانتا ہوں، لیکن کہتے ہیں میں گھر سے نکلا مجھے میں گھر کا راستہ بھول گیا. میرے پاس اپنے خود بتایا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جانتا ہوتا ہے انسان لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے بھول جاتا ہے، سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا اس بڑھاپے کا انتظار ہے کہ جس میں سب کچھ بھلا بیٹھو گے پھر تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا او موتا مجہزا، یا یہ ہے کہ تمہیں موت کا انتظار ہے جو انسان کو کیا کر دینے والی ہے، فنا کر دینے والی ہے، ایسی موت کا انتظار ہے. اب الدجال والدجال شر غائب، اور فرمایا کہ ابھی تم دجال کا انتظار کرو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بڑی علامات نشانیاں آئیں گی تو میں عبادت کروں گا، تو عبادت کریں گے. اللہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی. یہاں تک آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوا تیز چلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، جب تک بادل کھل نہ جاتا، چلا نہ جاتا، ہوا رک نہ جاتی، آپ باہر تشریف نہ لاتے. یہ حالت تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں رہتے تھے. ہم عجیب انتظام ہے، ہوا چلتی ہے سارے باہر نکل آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جی اب چاند گرہن ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، لہذا دیکھیے گا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو فرمایا کیا اس چیز کا انتظار کرے. اور آخری بات فرمائی اب الساعۃ، یا تمہیں قیامت کا انتظار ہے، والساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت بہت بڑا سخت حادثہ ہے
اور یہ کڑوا گھونٹ ہے، اس سے پہلے عبادت کر لو۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں تو تم عبادت وہ نہیں کر سکو گے جو تم صحیح اور تندرست اور زندگی کی حالت میں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کی قدر نصیب فرمائے اور اس صحت کی قدر نصیب فرمائے، اور اس زندگی اور صحت کے لمحات میں اللہ رب العزت اپنی عبادت کی طرف ہمیں متوجہ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔